آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں مذکور ہے، وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی کا آغاز ہوا نا، اول ما بدأ به رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر صبح وجود پکڑ لیتا، صبح صادق کی طرح وہ بالکل عیاں اور واضح ہو جاتا، اور یہ سلسلہ 6 ماہ تک سچے خوابوں کا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں نبوت کے جو 46 یا 70 مرتبے ہیں ان میں ایک مرتبہ سچا خواب کا ہے، اور بعض علماء نے اس کی یہ وضاحت فرمائی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ عمر ہے، اور آپ کو سچا خواب 6 ماہ تک آئے، اور 23 سال کے مقابلے میں 6 ماہ یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا نبوت منقطع ہو چکی، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف مبشرات اور بشارتیں باقی بچیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دریافت کیا یا رسول اللہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کسی نیک آدمی کو سچا خواب آنا یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور خلوت وہ پسند ہو گئی، چنانچہ اسی روایت میں ہے، امی عائشہ فرماتے ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو خلوت اور تنہائی سے پیار ہو گیا۔ وکان یخلو بغار حرا، آپ تنہائی جا کے غار حرا میں گزارتے، کئی دن تک مسلسل راتیں آپ غار حرا میں گزارتے، گھر سے توشہ لے جاتے، کھانے کا سامان لے جاتے۔ وہ کھانا کیا تھا؟ زیتون کا تیل تھا، اس کے ساتھ روٹی تھی، کبھی کبھار گوشت بھی لے جاتے جو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے تیار کرتی۔ پھر آپ 3 دن تک رہتے، کبھی آپ 7 دن کا بھی آپ نے وہاں قیام کیا، کبھی 1 مہینہ تک وہاں آپ رہے۔ جب توشہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر پھر دوبارہ توشہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور یہ جو تنہائی کا محبوب ہونا نا، پسند ہونا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو تنہائی اور خلوت کی رغبت دے دیتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن پاک میں غور کریں تو اغار والوں کا واقعہ، جن کی قوم ساری بت پرست تھی، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں بھی خلوت پسند ہوئی، اور وَإِذَا عَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب انہوں نے تنہائی اختیار کی مشرکوں سے اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے وہ الگ تھلگ ہوئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان کے دل میں ڈال دیا گیا کہ اب تم تنہائی میں چلے جاؤ، غار میں چلے جاؤ، تاکہ تمہارا دل اطمینان ہو، اور پھر ہوگا کیا؟ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں اللہ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی خلوت کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بت پرست قوم سے الگ تھلگ ہو کے تنہائی میں گئے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب ان سے جدا ہوئے اور بتوں سے جدا ہوئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب انہوں نے تنہائی اختیار کی، گناہ کی جگہ کو چھوڑا، تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دی، اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ تو تنہائی کا پسند ہونا، خلوت کی دل میں رغبت پیدا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہ غور کرے کہ جس کے دل میں تنہائی پسند ہو اور اسے سچے خواب آنے لگ جائے تو وہ نبی بھی بنے گا۔ نہیں، نبوت کا معاملہ اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا معاملہ کسبی نہیں ہے، انسان اپنی محنت سے نبوت کو نہیں لے سکتا، یہ اللہ کی طرف سے وہبی چیز ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول کسے بنانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں غار حرا کے اندر ہی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ آپ کی عبادت تھی کیا؟ چونکہ واضح کسی کتاب میں اس کے بارے میں ذکر نہیں، علماء نے اپنے ذوق کے مطابق آراء پیش کی۔
چنانچہ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور باقی کسی کا گناہ والی جگہ کو چھوڑ کر تنہا کسی جگہ میں ہو جانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو اسی میں بھی یہی چیز تھی، بہت بڑی عبادت تھی کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں وہ والا گناہ دیکھنے کو نہ ملے۔ اب 40 سال کی آپ کی عمر مبارک پوری ہوئی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کے بعد کا وقت تھا، جبریل امی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور جبریل امی علیہ السلام کے پاس ریشم کا کپڑا تھا، اس کے اندر ایک کتاب تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ معانقہ کیا اور آپ کو تھوڑا سا دبایا، پھر دوبارہ فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ دوسری مرتبہ پھر جبریل امی علیہ السلام نے آپ سے معانقہ کر کے آپ کو دبایا، پھر آپ سے کہا اقرأ، آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ جب تیسری مرتبہ دبا کے آپ کو فرمایا، آپ سے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اقرأ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو انسان جانتا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پڑھا، لیکن یہاں ایک علماء نے سوال اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کا یہ کہنا کہ آپ پڑھیں اور آپ کا جواب میں یہ فرمانا میں پڑھا ہوا نہیں، چونکہ آپ امی تھے۔ اگر ایک آدمی پڑھا ہوا نہ بھی ہو، دوسرا اسے پڑھائے تو نہ پڑھا ہوا بھی کسی کے پڑھانے پر پڑھ سکتا ہے، اور پھر ایسا آدمی کہ فصاحت و بلاغت اس کے گھر کی باندیاں ہوں، تو آپ نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ما انا بقارئ، جبریل امی نے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے، جیسے میں نے بھی ابھی ذکر کیا، ریشم کے کپڑے میں وہ ایک کتاب لے کے آئے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا اور وہ اس کو کہہ رہے تھے اقرأ۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ آپ نے فرمایا میں کیسے پڑھوں، میں تو امی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے اشارہ اسی کتاب کی طرف ہے جو جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس لے کے آئے تھے۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کوئی کتاب نہیں دکھائی تھی، جبریل امی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھیں، پھر آپ کا نہ پڑھنا وجہ اس کی یہ تھی کہ جبریل امی کا پہلی مرتبہ آپ کا ان کو دیکھنا، اس کی بھی ہیبت تھی دل پہ، پھر وحی کے انوارات، وحی کا بوجھ، تو دل کے اندر آپ کے ہیبت تھی، اس ہیبت کی وجہ سے آپ پڑھ نہ پائے، اس لیے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے جب یہ آیات پڑھی تو آپ فرماتے ہیں مجھے یاد ہو گئیں، آپ گھر تشریف لائے، آپ کے بدن پہ کپ کپی تاری تھی، گھر آئے تو امی خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی آپ پہ کمبل اوڑھا۔ جب آپ کی ہیبت کی وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے، کیونکہ وحی کا بہت بڑا بوجھ ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ پر ایک بوجھ والی بات ڈال رہے ہیں، وہ وحی کا بوجھ ہے۔ سخت سردی کے موسم میں آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، وحی کا اتنا بوجھ ہے۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، کیسی پیاری بیوی، کیسے پیارے انداز میں اپنے خاوند کو تسلی دی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کو پر کوئی ایسا اثر نہیں ہو سکتا، آپ کی جان نہیں جا سکتی ایسے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو بڑے کمالات کے مالک ہیں۔ انک لتصل الرحم،
آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور جن کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے، قرضہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ اتارنے کی فکر کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو نادار لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ تو کما کے انہیں بھی دیتے ہیں۔ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بات میں لوگوں کے معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اور ایک بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امی خدیجہ نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ کبھی بے حیائی کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا۔ جب اتنے اعلیٰ خصائل کے آپ مالک ہیں، اتنی شانوں کے آپ مالک ہیں، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے بعد اکیلی گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جا کے یہی سارا واقعہ انہیں بھی سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، اس وقت بڑھاپے میں تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نصرانیت کو قبول کیا۔ تو وہ فرمانے لگے، اے خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو خدا کی قسم وہ اس امت کے نبی ہیں، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا، یا بعض روایات میں فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا۔ پھر اس کے بعد امی خدیجہ گھر آئیں اور پیارے آقا کو آپ کے پاس لے کے آئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں پیارے نبی کو اپنی نبوت کا پتہ نہیں تھا، ورقہ بن نوفل نے بتایا تو پتہ چلا، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کا جانا یہ ورقہ بن نوفل کے لیے دعوت تھی۔ چنانچہ آپ نے جب آ کے اپنے حالات سنائے تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں، آخر الزماں پیغمبر ہیں، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اس وقت میرے اندر قوت اور طاقت ہوتی جب آپ کو آپ کی قوم اپنے علاقے سے نکالتی تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کیا میری قوم والے مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا، ہاں، جس نے بھی آ کے اس پیغام کو امت تک پہنچایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگ اس کی جان کے بھی دشمن بنے ہیں، اسے اس کے علاقے سے بھی نکلنے پہ مجبور کیا۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ نے فرمایا، ورقہ بن نوفل مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ وہ جنت کے اندر ہے اور اس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل مسلمان ہوا، وہ میرے اوپر ایمان لے کے آیا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں،